اب بہت سارے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ ہم سے تو اتنی جلدی جلدی پڑھا نہیں جاتا، ہم سے تو روانگی سے اس کی تلاوت نہیں ہو پاتی، ہم تو اس قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا مسلسل نہیں پڑھ پاتے، پڑھتے ہیں رکتے ہیں، پڑھتے ہیں رکتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کو لکھے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، تکلیف سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے نیکیوں کی امید لیے ہوئے پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكُ اللَّهُ أَجْرَانِ، جو تو روانگی سے پڑھتا ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے، جو بغیر تکلیف کے پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ بوڑھا بابا جو تکلیف سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مصیبت سے پڑھتا ہے، نیکیوں کی غرض سے پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا دوسرے کو ایک حرف کی اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اس بوڑھے بابے کو تکلیف کی بنا پر ایک حرف کی اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكُ اللَّهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں قرآن کے ایک ایک حرف پہ دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں، وقت کم ہے۔ یہ قرآن کتاب شفا ہے۔ ابھی تک آپ نے سنا کہ قرآن ہے کیا، قرآن کا تعارف، دوسری بات یہ قرآن معجزہ ہے، تیسری بات اس قرآن کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہوئی ہے، چوتھی بات کہ اس قرآن کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر مرض کا، ہر بیماری کا، ہر دکھ کا، ہر مصیبت کا، ہر مسئلے کا علاج اللہ کے اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، مجھے کہاں نظر آئے گا؟ میں نے کبھی اس کے پیغام پہ غور نہیں کیا، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگو کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا یہ کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ میں نہیں کہتا، قرآن کے الفاظ افلا یتدبرون القرآن، قرآن غور سے پڑھو تو صحیح، کون سا دنیا کا ایسا دکھ ہے، کون سی ایسی بیماری ہے، کون سی ایسی مصیبت ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل اللہ نے اس قرآن کے اندر پیدا نہیں فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے اس قرآن کے اندر شفا ہی شفا رکھی ہے، پڑھنے والے کے سینے کی ہر مرض کی دوا اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے پیغمبر بیمار ہوتے یا ہمارے گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا، اللہ کے پیغمبر قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 3 بار پڑھ کے پیارے پیغمبر مریض کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ان دونوں صورتوں سے مریض کا علاج کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی ان دونوں صورتوں کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے نظر کا علاج بھی رکھا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی اچھی چیز کو دیکھو، تمہاری آنکھوں کو لبھا جائے، تمہارے دل کو اچھی لگے، تمہیں خوش کر دے، وہ تمہارا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اپنی بچی کیوں نہ ہو، تمہارا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے گھر کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اپنی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو، کسی غیر کی چیز کیوں نہ ہو، جب بھی خوبصورت کوئی چیز دیکھو، اچھی کوئی چیز دیکھو، دل کو اچھی لگے، آنکھوں کو منظر اچھا لگے، نبی نے فرمایا فوراً کہہ دیا کرو ماشاءاللہ، پھر نظر نہیں لگے گی، پھر نظر نہیں لگے گی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نظر کا بھی علاج رکھا ہے. کسی کو نظر لگ گئی ہے، یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اللہ نظر دور فرما دے گا. کسی کو حسد کی بیماری لگ گئی ہے، کسی پہ حسد کی وجہ سے جادو کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں صبح و شام 3 بار پڑھنے والا، اول تو دنیا کا کوئی جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا. اگر جادو ہو گیا ہے ان دونوں صورتوں کے مسلسل صبح 3 بار شام 3 بار پڑھنے کی بنا پر اللہ اس انسان سے بھی جادو کا اثر دور فرما دے گا اور اس کے گھر سے بھی جادو کے اثر کو نکال کے باہر پھینک دے گا. اس قرآن کے اندر شفا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص صبح 3 بار شام 3 بار نماز فجر کے بعد نماز مغرب کے بعد ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب رحمان اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صبح پڑھتا ہے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، شام پڑھتا ہے تو صبح تک، اگلی صبح کا سورج نکلنے تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، توجہ کیجئے گا، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا ہے. آپ یقین کریں جس جگہ پہ کالے پیلے نوری سارے جادوؤں کا اختتام ہوتا ہے، اس جگہ پہ بھی اگر کوئی چیز جادو کے خاتمے کے لیے واحد سہارا ہے وہ اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن میں سورۃ البقرہ ہے. جس گھر میں مسلسل یہ سورت پڑھی جاتی ہے، آج اپنے مہمان سے یہ نسخہ لے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے. جس گھر میں 21 یا 41 دن مسلسل سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، آڈیو لگا دیں. 21 دن تک 41 دن تک آپ لگائیں، آپ گھر کے اندر اس کی عجیب ہی برکت محسوس کریں گے. گھروں کے اندر سے اللہ بے برکتی کو ختم کر دے گا، گھروں کے اندر سے اللہ لڑائی کو ختم کر دے گا، گھروں کے اندر سے اللہ زبان کی بد اخلاقی کو دور کر دے گا، گھروں کے اندر سے اللہ جادو کے اثر کو جڑ سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا.